بچپن ہی سے ہم نے یہ سنا ہے کہ قائد اعظم نہ صرف پاکستان کے بانی تھے لیکن ہند کو تقسیم کرنے کی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور وہ کسی قسم کے سودا بازی کے قائل نہیں تھے۔ لیکن کچھ بڑے مورخ تاریخ دان ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور کہ اصل میں قائد اعظم ہند کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے اور پاکستان نہیں بنانا چاہتے تھے، یہ زبردستی انہیں کرنا پڑا اس لیے کہ کوئی اور رستہ نہیں تھا، اور دراصل یہ کانگریس کی خواہش تھی جس میں آخر وہ کامیاب ہوئے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے اور وہ ان کی 14 اگست سن 1947 کی تقریر سے وابستہ ہے، جو کہ ایک مارکت العرا تقریر ہے، بڑی خوبصورت تقریر ہے۔ اس میں قائد اعظم نے یہ کہا کہ پاکستان بس 3 دن بعد بننے والا تھا کہ اب ہر ایک جو پاکستان کا شہری ہوگا وہ برابر حقوق کا مستحق ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ذات، رنگ، نسل یا مذہب کیا ہے، آپ ریاست کی نظر میں برابر کے شہری ہوں گے۔ اب یہ اچنبے کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ جناح صاحب نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا اور واضح تھا کہ ایک الگ ملک بنے گا جو خاص مسلمانوں کے لیے ہوگا، تو پھر کیسے سب کے حقوق برابر ہو سکتے ہیں؟ ان مسائل پر غور کرنے کے لیے ایک بڑی ضخیم، ایک بڑی بھاری کتاب لکھی گئی ہے جو تقریباً 808 صفحوں پر مشتمل ہے۔ اس کے مصنف ڈاکٹر اشتیاق احمد ہیں جو اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، کچھ وقت پہلے وہ ریٹائر ہو گئے تھے، اور ان مسئلوں کے اوپر آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، بتائیے آپ نے اتنی بھاری، اتنی موٹی ضخیم کتاب کیوں لکھی؟ واقعی 800 صفحے اور کئی سال مجھے لگ گئے اس کے لکھنے میں۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے بھی اتنی ہی عمر ہے جتنا یہ پاکستان کی ہسٹری ہے، تو ہر قسم کی پوائنٹ آف ویو میں سنتا رہا ہوں، اور 11 اگست کی سپیچ بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے پارٹیشن آف پنجاب پہ ایک طویل کام کر کے پبلش کیا، میرا ڈاکٹرل تھیسس جو تھا کانسیپٹ آف این اسلامک اسٹیٹ، اس میں مجھے دیکھنا پڑا کہ اسلامک تھیوری میں مائنورٹیز کے کیا رائٹ ہوتے ہیں، تو وہ بیک گراؤنڈ بھی تھی۔ پھر پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ، کہ پاکستان میں فوج کا اتنا ڈومیننٹ رول کیوں ہے، یہ ساری ریسرچ کے بعد یہ سوال تھا کہ اگر جناح صاحب پاکستان نہیں تھے چاہتے تو پھر یہ کیسے بنا اور کس نے بنایا اور کیوں بنا۔ اور جب میں نے لٹریچر اسٹڈی کیا تو ایک تھیسس جو ہے، جو ہر بندہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی سب اس کو مانتا ہوا نظر آتا تھا، وہ یہ تھا کہ جی جناح صاحب جو ہیں وہ تو پاکستان چاہتے ہی نہیں تھے، اور کانگریس نے مجبور کیا ان کو پاکستان لینے پر، اور لہٰذا یہ پاکستان کی جو وہ بات کرتے تھے وہ تو بارگیننگ چپ تھا۔ یہ عائشہ جلال جو ہیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ پھر میں نے کہا کہ جو ایک ریسرچ کا میرا پرانا ٹیکنیک بھی ہے کہ میں نے پھر جناح صاحب کی جو تقریریں ہیں، ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اور ان کے جو میسیجز ہیں، یہ 3 ان کے فارمز ہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی آرٹیکل پبلش نہیں کیا، لیکن بے تحاشا ان کی اس قسم کی سپیچز آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو میں نے پھر ڈیٹیلڈ ان کی اسٹڈی کی، اور میری فائنڈنگ کے مطابق، اور میں چاہتا ہوں کوئی اس چیز کو چیلنج کرے، انہوں نے 22 مارچ 1940 کو جب انہوں نے لاہور میں اپنا پریزیڈینشل ایڈریس کیا تھا، اور 23 کو آپ جانتے ہیں لاہور ریزولوشن آیا جو بعد میں پاکستان ریزولوشن بنا، اور اس کے بعد پاکستان کی طرف یہ مہم ساری شروع ہوئی۔ اس کے بعد محمد علی جناح کی ایک تقریر نہیں ہے اس ڈیٹ کے بعد، 22 مارچ کے،
جہاں پہ انہوں نے دور سے بھی کہا ہو کہ ہم کانگریس کے ساتھ پاور شیئرنگ کے لیے تیار ہیں، بلکہ انہوں نے بار بار بار، اور میں نے بے تحاشا وہ سپیچز اور سٹیٹمنٹس کوٹ کی ہیں کتاب کے اندر وربیٹم ان کے اپنے الفاظ میں، جہاں پہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ دیکھیں ہندو اور مسلمان دو مختلف سیاسی قومیں ہیں، اور یہ کبھی ایک ریاست کے اندر امن سے نہیں رہ سکتی، ان میں ہمیشہ جنگ ہوتی رہے گی۔ تو امن قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو الگ کر کے ان کو دو ملک دے دیے جائیں۔ اور انہیں پھر بعد میں پوچھا گیا کہ کیا آپ سنیں کہ یہ آپ ایک بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، حقیقت میں تو آپ پاکستان نہیں چاہتے؟ تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ یہ کانگریس کا پروپیگنڈا ہے۔ میں کہاں کا یہ کہتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں کہ انصاف یہی ہے کہ دو قومیں جو کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی ان کو الگ کیا جائے اور ان کو الگ ملک دیے جائیں۔ اور یہ میں نے اب پورا شو کر دیا ہے۔ اب یہ عائشہ جلال سے سوال کیا جائے، کیونکہ آپ اگر ان کی کتاب دیکھیں دا سول اسپوکس مین، تو وہاں پہ میں نے پہلے اس کی سٹڈی کی جی، وہاں پہ انہوں نے ایک محمد علی جناح کی سپیچ یا سٹیٹمنٹ یا میسج نہ ریفر کیا نہ کوٹ کیا۔ یہ تو واقعی بڑی تعجب خیز بات ہے۔ ڈاکٹر عائشہ جلال بہت بڑی تاریخ دان ہیں، ٹفس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، ان کا بہت شہرہ ہے۔ میں نے بھی وہ کتاب پڑھی ہے سول اسپوکس مین، لیکن بہت سال ہوئے اور میں نے اس نقطہ نظر سے نہیں پڑھی تھی کہ جناح صاحب کی جو تقاریر ہیں ان میں سے یہ تمام تقاریر، یہ حوالہ جات سارے حذف کیے گئے۔ آپ کے سامنے کتاب ہوگی، آپ چیک کر لیں۔ میں نے آپ دوبارہ کوشش کریں، ایک اور طریقہ ہے نا، ایک اور طریقہ ہے پروفیسر صاحب، ایک منٹ، آپ بیبلیوگرافی میں جائیں نا، وہاں پہ جو کتابیں ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ محمد علی جناح کی کون سی سپیچز ہیں، تو وہاں پہ ہیں 1911 سے لے کے 1924 یا 34 تک کی، اور پھر 1947 سے لے کے 1948 تک کی۔ لیکن یہ جو ڈیمانڈ پاکستان کی ہوئی ہے یہ تو 1940 میں ہوئی ہے، اور 1940 سے لے کے جب تک پاکستان نہیں بن گیا وہ سپیچز کہاں گئیں، کیوں کوٹ نہیں کی گئیں؟ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ نہیں تھے چاہتے تو ان سپیچز کا بھی کوئی انالیسز ہونا چاہیے۔ آپ یو کانٹ سٹ آن دا ایویڈنس اینڈ میک کلیمز، یہ تو کہیں ریسرچ نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر دو ہیں الزام کہ آپ کسی کا کیا ہوا کام چرا لیں یا آپ جو ایویڈنس ہے اس کو دبا دیں۔ تو میرا تو ان سے چیلنج ہے کہ آئے ایکسپلین کریں۔ میں نے ان کی کتاب کو بڑے احترام سے پڑھا، کئی دفعہ پڑھا، اور پھر جا کے بیبلیوگرافی کو بھی چیک کیا کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو رہی ہو۔ چلیے ہم آپ کی بات وقتی طور پر مان لیتے ہیں، میں جا کے وہ حوالہ جات دوبارہ سے دیکھوں گا سول اسپوکس مین میں۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کانگریس نے بڑی خوشیاں منائی تھیں؟ کانگریس کی تمام لیڈرشپ، اور اس میں جواہر لال نہرو سر فہرست تھے، سب خوش تھے جب 15 اگست کو انڈیا نے اپنا یوم آزادی منایا۔ سن 47 15 اگست، پاکستان کا تو ایک دن پہلے تھا نا۔ اب صرف ایک شخص تھے اس تمام مجمع میں، اور وہ ابوالکلام آزاد تھے، جو بہت دکھی تھے، جو یہ شروع دن سے کہتے تھے کہ تقسیم ہند نہیں ہونی چاہیے، کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، اور وہ ظاہری طور پر بھی اور بعد میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ بہت دکھی تھے، مگر باقی لوگ تو بڑے خوش تھے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، بات سنیں، سب سے پہلے یہ بھی آپ کی بات میں حل کمپلیٹلی درست نہیں ہے۔ مہاتما گاندھی تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے 15 اگست کو کلکتہ کے مسلمانوں کے غریب علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پہ ان پہ حملہ ہونے کا انفارمیشن تھی۔ اور سہر وردی جو اس زمانے میں جب یہ 16 اگست 1946 کو بلوا ہوا ہے کلکتہ میں، ان کو انہوں نے ساتھ بٹھایا اور تب وہاں کے مسلمانوں کی جانیں بچیں۔ تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ اور بات، کیونکہ اب آپ نے سیلیبریٹ تو کرنا ہے نا، اپنا ملک بن رہا ہے، تو وہاں پہ آپ رونا دھونا تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ پنڈت نہرو کی تقریر سنیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ہم چاہتے تھے آزادی ویسے نہیں ملی، لیکن آج کی جو رات کے بعد
ہندوستان آزاد ہوگا، تو وہ تو ایک فارمل سپیچ ہے. ہندوستان کے اندر اس طرح خوشی نہیں منائی گئی، لیکن فارمل خوشی تو منانی تھی. جس طرح پاکستان میں بھی 14 اگست کو خوشی منائی گئی، اور وہ بالکل مناسب ہے. جب ملک بنتا ہے اور وہاں کے جو سٹیزنز ہیں ان کو آپ ساتھ کیری تو کرتے ہیں نا، تو یہ تو بالکل نارمل بات ہوئی. ٹھیک. چلیے ہم ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں جس کی نشاندہی آپ نے اپنی کتاب میں کی ہے، اور یہ جناح صاحب کی 14 اگست سن 47 والی تقریر ہے، جو کہ ایک مارکت اللارا تقریر ہے. اور تعجب اس پر ہوتا ہے، یہ اچنبھے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے شہریوں کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا مذہب، رنگ، نسل، ذات کیا ہے، وہ سب پاکستان کے برابر کے شہری ہیں، قانون کی نظر میں ایک برابر ہوں گے. گویا کہ یہ سیکولرزم کی بات کر رہے تھے، اگرچہ ان الفاظ میں نہیں. تعجب تو اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ دو قومی نظریے کی بات کرتے تھے، ایک ایسا ملک بنانے کی بات کرتے تھے جو اسلام کا قلعہ ہوگا، اور ظاہر کہ جو اس طرح کا ملک ہوگا وہاں مسلمانوں کو فوقیت دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر جناح صاحب نے یہ تقریر کیوں کی، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور کیا یہ بات انہوں نے اور جگہوں پر بھی دہرائی؟ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. بہت مہربانی، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور آج آپ مجھے موقع دے رہے ہیں تو بہت بہت مہربانی آپ کی. دیکھیں، جب یہ 23 مارچ کا ریزولوشن پاس ہو گیا، اور پھر جناح صاحب نے بار بار جا کے کہا کہ ہم ڈویژن چاہتے ہیں پاکستان کریٹ کرنے کے لیے، تو جب وہ مسلم مائنورٹی پروونسز میں گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، تم ہمیشہ مائنورٹی رہو گے، اور تم ان مسلمانوں کو جو اپنا ایک آزاد ملک بنا رہے ہیں جہاں پہ وہ میجورٹی میں ہے، ان کے رستے میں تم رکاوٹ نہ بنو. یہ ایک ان کا موقف تھا، لیکن اس کو چیلنج کیا گیا. 30 مارچ 1941 کو کانپور کے اندر لوگوں نے پوچھا کہ آپ جہاں پاکستان بنا رہے ہیں وہاں تو پہلے ہی پاکستان ہے، وہاں پہ تو آپ میجورٹی میں ہے. جتنے چیف منسٹر آج تک ہوئے ہیں اور جو بھی ہیں وہ تو مسلمان ہوئے ہیں دونوں طرف، نارتھ ایسٹ، ایسٹرن اور نارتھ ویسٹرن زونز آف انڈیا میں. تو وہاں پہ میں نے ان کو کوٹ کیا ہے وربیٹم ان کے اپنے الفاظ میں، کہ میں 2 کروڑ جو مسلمان ہیں ان علاقوں کے، منورٹی علاقوں کے، ہندو میجورٹی پروونسز کے، ان کو میں شہادت کے اوپر دعوت دوں گا، اور ان کو میں تباہ کروا دوں گا. یہ ان کے الفاظ ہیں. I'll make them taste martyrdom and get them smashed، تاکہ 7 کروڑ جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ان کے ذہن میں ایک اور تھیری تھی کہ ہندوستان میں بھی مسلمان رہ جائیں گے، ادھر پاکستان میں ہندو اور سکھ ہوں گے، تو اسے کہا جاتا ہے ہوسٹیج تھیری، کہ اگر آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو تنگ کریں گے تو ہم پھر ہندوؤں اور سکھوں کو تنگ کریں گے. لیکن جب پارٹیشن کا پروسیس شروع ہوا تو وہ اتنا گھنونا، اتنا خونی ہوا کہ ویسٹ پاکستان سے، پنجاب سے ہی نہیں، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، سندھ، بلوچستان میں بھی تھوڑے سے تھے، سارے ہندو جو ہیں اور سکھ یہاں سے چلے گئے، بھاگ گئے، کیونکہ ان پہ حملے ہوئے. اور میں نے بہت ایویڈنس دیا، کوئی مجھے چیلنج کر کے دکھائے. صرف سندھ کے اندر ایک چھوٹی سی منورٹی ہندوؤں کی رہ گئی، اور ان میں سے تھوڑے سے سکھ بھی تھے جو کہ انہیں کہا جاتا ہے نانک پنتھی. دیٹس آل، اباؤٹ لیس دین 500,000. ادھر ایسٹ پاکستان میں البتہ 23% رہ گئے تھے، وہ ایک اور کہانی ہے. تو ہم ویسٹ پاکستان پہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان ہے. اس کے البتہ ہندوستان کے اندر سوائے ایسٹ پنجاب کے، دیکھیں ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کے اندر میں کہتا ہوں ایتھنک کلینزنگ. اشتیاق صاحب، سوال تو مجھے بہت سے کرنے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف آپ سے ایک کروں گا. سن 47 اگست کے بعد تو جناح صاحب کراچی میں مقیم تھے، ادھر ہی رہتے تھے، اور کراچی میرا شہر بھی ہے، میں وہیں پر پلا بڑھا. اور ہمارے محلے میں لوگ بتاتے ہیں
کہ آس پاس تو ہر طرف ہندو رہا کرتے تھے، لیکن جو ہی تقسیم ہوئی تو ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، ادھر دکانیں جلائی گئیں، ادھر عمارتیں جلائی گئیں، اور یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوا، ان کے اپنے شہر میں ہوا، جناح صاحب کے شہر میں ہوا۔ تو آپ کو کچھ پتہ ہے کہ ان کا کیا رد عمل تھا؟ یہ جو وہ تقریر انہوں نے کی تھی، یہ اس سبب کی تھی، یا کیا انہوں نے کیا؟ کیا یہ سب کچھ وہ خود دیکھ رہے تھے؟ کیا اس کو وہ روکنے میں ناکام ہوئے، یا وہ خاموش تھے، یا کیا ہوا؟ جی میں نے پورا کتاب میں بتایا کہ انہوں نے ہر دفعہ جب یہ ہوا ہے تو پروٹیسٹ کیا ہے، اور پاکستانی آفیشلڈم کو کہا ہے کہ تم یہاں کے ہندوؤں اور سکھوں کی جو ہے نا ان کو پروٹیکشن دو، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی۔ یہ افیکٹ ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں جب کتاب میری پڑھیں گے تو جہاں پہ جناح صاحب کے پاکستان بننے کے بعد ہر سپیچ میں یہ ہے کہ مسلمانوں تمہاری ٹریڈیشن یہی ہے کہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرو، لیکن ان کی تقریر اپنی جگہ، عملاً جو ہوا ہے وہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہے۔ 1.6% ہندو اور سکھ رہ گئے تھے، ویسے ان کی 21% ہونی چاہیے تھی پرسنٹیج ویسٹ پاکستان کی، لیکن آپ دیکھیں 1.6% رہ گئے، باقیوں ساروں کو بھاگنا پڑا۔ مسلم لیگ کا یہ کلیم ہے کہ کانگریس نے انہیں کہا کہ چھوڑ کے آ جاؤ، میں نے وہ بھی پروو کیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ہاں، یہ ساری بہت دردناک حقیقتیں ہیں، مگر پرانی ہو کے رہ گئی نا۔ اب 74 سال 75 سال ہو گئے، آپ نے اتنی جو موٹی ضخیم کتاب لکھی ہے، آخر آپ کیا امید کرتے ہیں؟ کیا مستقبل کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ ہمیں اب آگے کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جس طرح کی خونی یہ اپنا پارٹیشن ہوئی ہے، اب اسی کہ اس نفرت کے اگر آپ آئندہ آنے والا وقت نہیں گزار سکتے، تو میں نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ جناح صاحب پہ الزام دینا، مہاتما گاندھی پہ دینا، نہرو پہ دینا، پٹیل پہ دینا بہت آسان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جناح صاحب جو چاہتے تھے، کانگریس جو چاہتی تھی، الٹیمیٹلی تو یہ فیصلہ انگریز کا تھا نا کہ ہندوستان کس شیپ میں چھوڑے۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستان بنانے میں ایک کمزور پاکستان بنے گا، وہ ویسٹ کے لیے استعمال ہوگا فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ، سوویٹ کمیونزم کو روکنے کے لیے۔ یہ سارا ایویڈنس میں نے دیا ہے، اور مجھے آئی کال اٹ انکانٹروورٹیبل، یعنی جو چیلنج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ پرائمری سورسز ہیں جو آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ پارٹیشن تو انگریزوں نے اپنی امپیریل ایک رول کے طور پہ کیا تھا، بعد میں ان کی چھٹی ہو گئی، امریکہ ٹوک اوور، وہ ایک اور کہانی ہے۔ چلیے اسی بات پہ ختم کرتے ہیں۔ ماضی تو بہت دردناک ہے، مستقبل کی ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ بہتر ہوگا، اور اس کے لیے امن بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے کہا۔ اور مبارک ہو آپ کو، آپ نے یہ کتاب لکھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت لوگ اسے پڑھیں گے۔ اس میں بہت سے حوالہ جات ہیں، آپ نے تقاریر اور جو آفیشیل ڈاکیومنٹس ہیں، دستاویزات ہیں اس زمانے کے، ان کے حوالے دیے ہیں، پورے کے پورے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ نہ صرف لوگ اسے پڑھیں گے لیکن اس پہ غور کریں گے۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔